بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ خیبر اور غزوہ وادی القریٰ۔ خیبر مدینہ کے شمال میں تقریباً 100 میل کے فاصلے پر ایک بڑا شہر تھا۔ یہاں قلعے بھی تھے اور کیٹیا بھی ابھی ایک بستی رہ گئی ہے۔ اس کی آب و ہوا قدر غیر صحت مند ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے نتیجے میں جنگ احزاب کے 3 بازوں میں سے سب سے مضبوط بازو قریش کی طرف سے پوری طرح مطمئن اور مامون ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ بقیہ 2 بازو یہود اور قبائل نجد سے بھی حساب کتاب چکا لیں تاکہ ہر جانب سے مکمل امن و سلامتی حاصل ہو جائے اور پورے علاقے میں سکون کا دورہ ہو اور مسلمان ایک فہیم خنریز کشمکش سے نجات پا کر اللہ کی پیغام رسانی اور اس کی دعوت کے لیے فارغ ہو جائے۔ چونکہ خیبر سازشوں اور دسیسہ کاریوں کا گڑھ، فوجی انگیخت کا مرکز اور لڑانے بڑھانے اور جنگ کی آگ بھڑکانے کی کان تھا، اس لیے سب سے پہلے یہی مقام مسلمانوں کی نگہ التفات کا مستحق تھا۔ رہا یہ سوال کہ خیبر واقعتاً ایسا تھا یا نہیں، تو اس سلسلے میں ہمیں یہ نہیں بولنا چاہیے کہ وہ اہل خیبر ہی تھے جو جنگ خندق میں مشرکین کے تمام گروہوں کو مسلمانوں پر چڑھا لائے تھے۔ پھر یہی تھے جنہوں نے بنو قریظہ کو غدر و خیانت پر آمادہ کیا تھا۔ نیز یہی تھے جنہوں نے اسلامی معاشرے کے 5ویں کالم منافقین سے اور جنگ احزاب کے تیسرے بازو بنو غطفان اور بدو سے رابطہ فہیم قائم کر رکھا تھا اور خود بھی جنگ کی تیاریاں کر رہے تھے اور اپنی کارروائیوں کے ذریعے مسلمانوں کو آزمائشوں میں ڈال رکھا تھا، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شہید کرنے کا پروگرام بنا لیا تھا۔ ان حالات سے مجبور ہو کر مسلمانوں کو بار بار فوجی مہم میں بھیجنی پڑی تھی اور ان دسیسہ کاروں اور سازشیوں کے سربراہوں مثلاً سلام بن ابی الحقیق اور اسیر بن زاریم کا صفایا کرنا پڑا تھا، لیکن ان یہود کے متعلق مسلمانوں کا فرض در حقیقت اس سے بھی کہیں بڑا تھا۔ البتہ مسلمانوں نے اس فرض کی ادائیگی میں قدر تاخیر سے اس لیے کام کیا تھا کہ ابھی ایک قوت یعنی قریش جو ان یہود سے زیادہ بڑی طاقتور، جنگجو اور سرکش تھی، مسلمانوں کے مد مقابل تھی، اس لیے مسلمان اسے نظر انداز کر کے یہود کا رخ نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن جو ہی قریش کے ساتھ اس محاذ آرائی کا خاتمہ ہوا، ان مجرم یہودیوں کے محاسبہ کے لیے فضا صاف ہو گئی اور ان کا یوم الحساب قریب آ گیا۔ خیبر کو روانگی۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ سے واپس آ کر ذی الحجہ کا پورا مہینہ اور محرم کے چند دن مدینے میں قیام فرمایا، پھر محرم کے باقی ماندہ ایام میں خیبر کے لیے روانہ ہو گئے۔ مفسرین کا بیان ہے کہ خیبر اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا جو اس نے اپنے ارشاد کے ذریعہ فرمایا تھا، وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تأخذونها فعجل لکم ھذہ، اللہ نے تم سے بہت سے اموال غنیمت کا وعدہ کیا ہے، جسے تم حاصل کرو گے تو اس کو تمہارے لیے فوری طور پر عطا کر دیا۔ جس کو فوری طور پر ادا کر دیا، اس سے مراد صلح حدیبیہ ہے اور بہت سے اموال غنیمت سے مراد خیبر ہے۔ اسلامی لشکر کی تعداد۔ چونکہ منافقین اور کمزور ایمان کے لوگ سفری حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اختیار کرنے کی بجائے اپنے گھروں میں بیٹھ رہے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں حکم دیتے ہوئے فرمایا، سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم
یریدون ان یبدلوا کلام اللہ قل لن تتبعونا کذلکم قال اللہ من قبل وسیقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون الا قلیلا۔ جب تم اموال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جانے لگو گے تو یہ فیچے چھوڑے گئے لوگ کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دو، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی بات بدل لے۔ ان سے کہہ دینا کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، اللہ نے پہلے ہی سے یہ بات کہہ دی ہے۔ اس پر یہ لوگ کہیں گے کہ نہیں، بلکہ تم لوگ ہم سے حسد کرتے ہو۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ کم ہی سمجھتے ہیں۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی روانگی کا ارادہ فرمایا تو اعلان فرما دیا کہ آپ کے ساتھ صرف وہی آدمی روانہ ہو سکتا ہے جسے واقعتاً جہاد کی رغبت اور خواہش ہے۔ اس اعلان کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف وہی لوگ جا سکیں جنہوں نے حدیبیہ میں درخت کے نیچے بیعت رضوان کی تھی، اور ان کی تعداد صرف 1400 تھی۔ اس غزوے کے دوران مدینہ کا انتظام حضرت صبا بن عرفتہ غفاری کو اور ابن اسحاق کے بقول نمیلہ بن عبداللہ لیثی کو سونپا گیا تھا۔ محققین کے نزدیک پہلی بات زیادہ صحیح ہے۔ اس موقع پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہو کر مدینہ تشریف لائے تھے۔ اس وقت حضرت صبا بن عرفتہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت ابو ہریرہ ان کی خدمت میں پہنچے۔ انہوں نے توشیح فراہم کر دیا اور حضرت ابو ہریرہ خدمت نبوی میں حاضر کے لیے خیبر کی جانب چل پڑے۔ جب خدمت نبوی میں پہنچے تو خیبر فتح ہو چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے گفتگو کر کے حضرت ابو ہریرہ اور ان کے رفقاء کو بھی مال غنیمت میں شریک کر لیا۔ یہود کے لیے منافقین کی سرگرمیاں۔ اس موقع پر یہود کی حمایت میں منافقین نے بھی خاص تگدود کی۔ چنانچہ رأس المنافقین عبداللہ ابن ابی نے یہود خیبر کو یہ پیغام بھیجا کہ اب محمد نے تمہاری طرف رخ کیا ہے، لہذا چوکن نہ ہو جاؤ، تیاری کر لو اور دیکھو ڈرنا نہیں، کیونکہ تمہاری تعداد اور تمہارا ساز و سامان زیادہ ہے، اور محمد کے رفقا بہت توڑے اور تنی دست سے، اور ان کے پاس ہتھیار بھی بس توڑے ہی سے ہے۔ جب اہل خیبر کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے کنانہ بن ابی الحقیق اور حوضہ بن قیس کو وصولی مدد کے لیے بنو غطفان کے پاس روانہ کیا، کیونکہ خیبر کے یہودیوں کے حلیف اور مسلمانوں کے خلاف ان کے مددگار تھے۔ یہود نے یہ پیشکش بھی کی کہ اگر انہیں مسلمانوں پر غلبہ حاصل ہو گیا تو خیبر کی نصف پیداوار انہیں دی جائے گی۔ خیبر کا راستہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر جاتے ہوئے جبل عسر کو عبور کیا۔ عسر کے عین کو زیر ہے اور صاد ساکن ہے، اور کہا جاتا ہے کہ دونوں پر زبر ہے۔ پھر وادی صحابہ سے گزرے، اس کے بعد ایک اور وادی میں پہنچے جس کا نام رجی ہے، مگر یہ وہ رجی نہیں ہے جہاں عز وقارہ کی غداری سے بنو لحیان کے ہاتھوں 8 صحابہ کرام کی شہادت اور حضرت زید و خبیب کی گرفتاری اور پھر مکہ میں شہادت کا واقعہ پیش آیا تھا۔ رجی سے بنو غطفان کی آبادی صرف ایک دن اور ایک رات کی دوری پر واقع تھی، اور بنو غطفان نے تیار ہو کر یہود کی امداد کے لیے خیبر کی راہ لے لی تھی، لیکن اس نئی راہ میں انہیں اپنے پیچھے کچھ شور و شغب سنائی پڑا تو انہوں نے سمجھا کہ مسلمانوں نے ان کے بال بچوں اور مویشیوں پر حملہ کر دیا، اس لیے وہ واپس پلٹ گئی اور خیبر کو مسلمانوں کے لیے آزاد چھوڑ لیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں ماہرین راہ کو بلایا جو لشکر کو راستہ بتانے پر مامور تھے۔ ان میں سے ایک کا نام حسیل تھا۔ ان دونوں سے آپ نے ایسا مناسب ترین راستہ معلوم کرنا چاہا جسے اختیار کر کے خیبر میں شمال کی جانب سے یعنی مدینہ کے بجائے شام کی جانب سے داخل ہو سکے، تاکہ اس حکمت عملی کے ذریعے ایک
طرف تو یہود کے شام بھاگنے کا راستہ بند کر دے اور دوسری طرف بنو غطفان اور یہود کے درمیان حائل ہو کر ان کی طرف سے کسی مدد کی رسائی کے امکانات ختم کر دے۔ ایک رہنما نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں آپ کو ایسے راستہ سے لے چلوں گا۔ چنانچہ وہ آگے آگے چلا، ایک مقام پر پہنچ کر جہاں متعدد راستے اوڑتے تھے، عرض کیا، یا رسول اللہ، ان سب راستوں سے آپ منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ ہر ایک کا نام بتائے۔ اس نے بتایا کہ ایک نام حزن، سخت اور کردرا۔ آپ نے اس پر چلنا منظور نہ کیا۔ اس نے بتایا دوسرے کا نام شاش، تفرق و اضطراب والا۔ آپ نے اسے بھی منظور نہ کیا۔ اس نے بتایا تیسرے کا نام حاتب، لکڑہارا ہے۔ آپ نے اس پر بھی چلنے سے انکار کر دیا۔ حسین نے کہا، اب ایک ہی راستہ باقی رہ گیا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا، اس کا نام کیا ہے؟ حسین نے کہا، مرحب، کشادگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پر چلنا پسند فرمایا۔ راستے کے بعض واقعات۔ نمبر 1، حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ خیبر روانہ ہوئے۔ رات میں سفر طے ہو رہا تھا۔ ایک آدمی نے عامر سے کہا، اے عامر، کیوں نہ ہمیں اپنے کچھ نوادرات سناؤ۔ عامر شاعر تھے، سواری سے اترے اور قوم کی ہدی خوانی کرنے لگے۔ اشعار یہ تھے، اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا واغفر فداء لک متقینا وثبت الاقدام الا قینا والقینا سکینة علینا انا اذا صیح بنا ابینا وبالسیاح اولوا علینا۔ اے اللہ، اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے، نہ صدق کرتے، نہ نماز پڑھتے۔ ہم تجھ پر قربان، تو ہمیں بخش دے جب تک ہم تقوی اختیار کریں، اور اگر ہم ٹکرائے تو ہمیں ثابت قدم رکھ اور ہم پر سکینت نازل فرما۔ جب ہمیں للکارا جاتا ہے تو ہم نکل جاتے، اور للکار میں ہم پر لوگوں نے اعتماد کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کون ہدی خوان ہے؟ لوگوں نے کہا، عامر بن اکوع۔ آپ نے فرمایا، اللہ اس پر رحم کرے۔ قوم کے ایک آدمی نے کہا، اب تو ان کی شہادت واجب ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے وجود سے ہمیں بہرور کیوں نے فرمایا؟ صحابہ کرام کو معلوم تھا کہ جنگ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان کے لیے خصوصیت سے دعائیں مغفرت کرے تو وہ شہید ہو جاتا ہے، اور یہی واقعہ جنگ خیبر میں حضرت عامر کے ساتھ پیش آیا۔ اس لیے انہوں نے یہ عرض کی تھی کہ کیوں نہ ان کے لیے درزائے عمر کی دعا کی گئی کہ ان کے وجود سے ہمیں مزید بہرور ہوتے۔ نمبر 2، خیبر کے بالکل قریب وادی صحبہ میں آپ نے عصر کی نماز پڑھی، پھر توشے منگوائے تو صرف سبتو لائے گئے، آپ کے حکم سے ملائے گئے، پھر آپ نے کھائے اور صحابہ نے بھی کھائے۔ اس کے بعد آپ نماز مغرب کے لیے اٹھے تو صرف کلی کی، صحابہ نے بھی کلی کی، پھر آپ نے نماز پڑھی اور وضو نہیں فرمایا، پچھلے ہی وضو پر اکتفا کیا، پھر آپ نے عشاء کی نماز ادا فرمائی۔ اسلامی لشکر خیبر کے دامن میں، انشاءاللہ آگے درس میں ذکر کریں۔